الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 34 سبق نمبر 34 تفسیر خزائن العرفان۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 85 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کرتے جائیں، خوب سمجھیں اور ممکنہ صورت میں 2-3 بار اس کو لسن کیا کریں، سنا کریں تو انشاءاللہ تعالی بہت اچھے طریقے سے یاد رہ جائے گا۔ زبانی حفظ کرنا مقصود نہیں ہے، مگر جو عقائد، جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بار بار سنیں تو انشاءاللہ تعالی زیادہ فائدہ ہوگا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جو اچھی سفارش کرے، کسی سے کسی کی کہ اس کو نفع پہنچائے یا کسی مصیبت و بلا سے خلاص کرائے، اور ہو وہ موافق شرع تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اجر و جزا، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، عذاب و سزا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو، یا وہی کہہ دو بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ مسائل سلام۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض، اور جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر کچھ بڑھائے۔ مثلا پہلا شخص السلام علیکم کہے تو دوسرا شخص وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، اور اگر پہلے نے ورحمۃ اللہ بھی کہا تھا تو یہ وبرکاتہ اور بڑھائے، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پس اس سے زیادہ سلام و جواب میں اور کوئی اضافہ نہیں ہے۔ کافر، گمراہ، فاسق اور استنجا کرتے ہوئے مسلمانوں کو سلام نہ کریں۔ جو شخص خطبہ یا تلاوت قرآن یا حدیث یا مذاکرہ علم یا اذان یا تکبیر میں مشغول ہو، اس حال میں ان کو سلام نہ کیا جائے، اور اگر کوئی سلام کرے تو ان پر جواب دینا لازم نہیں۔ اور جو شخص شطرنج، چوسر، تاش، گنجفہ وغیرہ کوئی ناجائز کھیل کھیل رہا ہو، یا گانے بجانے میں مشغول ہو، یا پاخانہ یا غسل خانہ میں ہو، یا بے عذر برہنہ ہو، اس کو سلام نہ کیا جائے۔ مسئلہ: آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہو تو بیوی کو سلام کرے، وائف کو سلام کرے۔ ہندوستان میں یہ بڑی غلط رسم ہے کہ زن و شو، میاں بیوی کے اتنے گہرے تعلقات ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سلام سے محروم کرتے ہیں، باوجود کہ سلام جس کو کیا جاتا ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ مسئلہ: بہتر سواری والا کمتر سواری والے کو، اور کمتر سواری والا پیدل چلنے والے کو اور پیدل بیٹھے ہوئے کو، اور چھوٹے بڑے کو اور تھوڑے زیادہ کو سلام کریں۔ سبحان اللہ۔ آج کے درس قرآن میں ہم نے سلام کی سنتیں اور آداب سیکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو مسلمانوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کچھ شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی، یعنی اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اس لیے کہ اس کا کذب ناممکن و محال ہے، کیونکہ کذب عیب ہے، جھوٹ عیب ہے، اور ہر عیب اللہ پر محال ہے، وہ جملہ عیوب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، یہ سبحان اللہ کا ترجمہ ہے۔
تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے؟ شان نزول: منافقین کی ایک جماعت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جانے سے رک گئی تھی۔ ان کے باب میں صحابہ کرام کے دو فرقے ہو گئے، ایک فرقہ قتل پر مصر تھا اور ایک ان کے قتل سے انکار کرتا تھا۔ اس معاملہ میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا کہ وہ حضور کے ساتھ جہاد میں جانے سے محروم رہے، ان کے کوتکوں یعنی برے اعمال کے سبب، ان کے کفر و ارتداد اور مشرکین کے ساتھ ملنے کے باعث۔ تو چاہیے کہ مسلمان بھی ان کے کفر میں اختلاف نہ کریں۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کیا؟ اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے، تو تم سب ایک سے ہو جاؤ، تو ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس آیت میں کفار کے ساتھ موالات ممنوع کی گئی، خواہ وہ ایمان کا اظہار ہی کرتے ہوں۔ موالات کہتے ہیں فرینڈ شپ، ولی سے بنا نا، دوست کہتے ہیں ولی کو، موالات فرینڈ شپ ذاتی دوستی۔ معاملات یعنی ان کے ساتھ خرید و فروخت، ان کو نوکری پہ رکھنا، یہ جائز ہے۔ معاملات جائز ہیں، موالات جائز نہیں ہے، فرینڈ شپ جائز نہیں ہے۔ جب تک اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑیں اور اس سے ان کے ایمان کی تحقیق نہ ہو لے، پھر اگر وہ منہ پھیریں ایمان اور ہجرت سے اور اپنی حالت پر قائم رہیں، تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں کسی کو نہ دوست ٹھہراؤ نہ مددگار۔ اور اگر تمہاری دوستی کا دعویٰ کریں اور مدد کے لیے تیار ہوں تو ان کی مدد نہ قبول کرو، مگر وہ جو ایسی قوم سے علاقہ تعلق رکھتے ہیں کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے۔ یہ استثناء قتل کی طرف راجع ہے، کیونکہ کفار و منافقین کے ساتھ موالات کسی حال میں جائز نہیں، اور عہد سے یہ عہد مراد ہے کہ اس قوم کو اور جو اس قوم سے جا ملے اس کو امن ہے، جیسا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے وقت ہلال بن عویمر اسلمی سے معاملہ کیا تھا۔ یا تمہارے پاس یوں آئے کہ ان کے دلوں میں سکت یعنی طاقت نہ رہی کہ تم سے لڑیں، اپنی قوم کے ساتھ ہو کر، یا اپنی قوم سے لڑیں تمہارے ساتھ ہو کر، اور اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر قابو دیتا، تو وہ بے شک تم سے لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کریں اور نہ لڑیں اور صلح کا پیام ڈالیں تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راہ نہ رکھی کہ تم ان سے جنگ کرو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ حکم آیت اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو سے منسوخ ہو گیا۔ اب کچھ اور تم ایسے پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امان میں رہیں۔ شان نزول: مدینہ طیبہ میں قبیلہ اسد و غطفان کے لوگ ریاءً کلمہ اسلام پڑھتے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، اور جب ان میں سے کوئی اپنی قوم سے ملتا اور وہ لوگ ان سے کہتے کہ تم کس چیز پر ایمان لائے، تو وہ لوگ کہتے کہ بندروں بچھوؤں پر۔ اس انداز سے ان کا مطلب یہ تھا کہ دونوں طرف سے رسم و راہ رکھیں اور کسی جانب سے انہیں نقصان نہ پہنچے۔ یہ لوگ منافقین تھے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اب کچھ اور تم ایسے پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امان میں رہیں، جب کبھی ان کی قوم انہیں فساد، شرک یا مسلمانوں سے جنگ،
کی طرف پھیرے تو اس پر اوندے گرتے ہیں، پھر اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں اور جنگ سے باز آ کر سلو کی گردن نہ ڈالیں اور اپنے ہاتھ نہ روکے تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور یہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں صریح یعنی کھلا اختیار دیا۔ ان کے کفر، عذر اور مسلمانوں کی ضرر رسانی کے سبب، اور مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بہک کر، یعنی مومن کافر کی مثل مباح الدم یعنی جس کا خون بہانا مباح ہو، دم کہتے ہیں خون کو، نہیں ہے، مباح الدم نہیں ہے، جس کا حکم اوپر کی آیت میں مذکور ہو چکا۔ تو مسلمان کا قتل کرنا بغیر حق کے روا نہیں، اور مسلمان کی شان نہیں کہ اس سے کسی مسلمان کا قتل سرزد ہو، بجز اس کے کہ خطا ان ہو، اس طرح کہ مارتا تھا شکار کو یا کافر حربی کو اور ہاتھ بہک کر زد پڑی مسلمان پر، یا یہ کہ کسی شخص کو کافر حربی جان کر مارا اور تھا وہ مسلمان، اور جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کرے تو اس پر ایک مملوک مسلمان یعنی مسلم غلام کا آزاد کرنا ہے، اور خون بہا کے مقتول کے لوگوں کو سپرد کیا جائے، یعنی اس کے وارثوں کو دی جائے، وہ اسے مثل میراث کے تقسیم کر لیں۔ دیت مقتول کے ترکہ کے حکم میں ہے، اس سے مقتول کا دین بھی ادا کیا جائے گا، وصیت بھی جاری کی جائے گی۔ مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، پھر اگر وہ جو خطاً قتل کیا گیا، قتل خطا کے حکام بیان ہو رہے ہیں، اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے یعنی کافر، اور خود مسلمان ہے، تو صرف ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا لازم ہے اور دیت نہیں۔ اور اگر وہ اس قوم میں ہو کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کو خون بہا سپرد کی جائے اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا، یعنی اگر مقتول ذمی ہو تو اس کا وہی حکم ہے جو مسلمان کا۔ ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمان حکومت کے متحد رہتا ہے، چاہے وہ جزیہ دیتا ہے نہیں دیتا ہے، اس کو ذمی کہتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ شرط لگائی ہے کہ جو جزیہ دے وہی ذمی ہے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ ہاں، جو کفار مسلمانوں کے تحت نہیں رہتے وہ بالکل حربی ہیں، دو قسم کے ہوتے ہیں کفار، ذمی اور حربی۔ تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے یعنی وہ کسی غلام کا مالک نہ ہو، وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے۔ لگاتار روزہ رکھنا یہ ہے کہ ان روزوں کے درمیان رمضان اور ایام تشریق نہ ہو، اور درمیان میں روزوں کا سلسلہ بعذر یا بلا عذر کسی طرح توڑا نہ جائے۔ شان نزول، یہ آیت عیاش بن ربیعہ مخزومی کے حق میں نازل ہوئی جو قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں اسلام لائے اور گھر والوں کے خوف سے مدینہ طیبہ جا کر پناہ گزین ہوئے۔ ان کی ماں کو اس سے بہت بے قراری ہوئی اور اس نے حارث اور ابو جہل اپنے دونوں بیٹوں سے جو عیاش کے سوتیلے بھائی تھے یہ کہا کہ خدا کی قسم، نہ میں سایہ میں بیٹھوں، نہ کھانا چکھوں، نہ پانی پیوں جب تک تم عیاش کو میرے پاس نہ لے آؤ۔ وہ دونوں حارث بن زید بن ابی انیسہ کو ساتھ لے کر تلاش کے لیے نکلے اور مدینہ طیبہ پہنچ کر عیاش کو پا لیا اور ان کو ماں کی جزا فضا، بے قراری اور کھانا پینا چھوڑنے کی خبر سنائی، اور اللہ کو درمیان دے کر یہ عہد کیا کہ ہم دین کے باب میں تجھ سے کچھ نہ کہیں گے۔ اس طرح وہ عیاش کو مدینہ سے نکال لائے اور مدینہ سے باہر آ کر اس کو باندھا اور ہر ایک نے 100 کوڑے مارے۔ پھر ماں کے پاس لائے تو ماں نے کہا کہ میں تیری مشکیں نہ کھولوں گی جب تک تو اپنا دین ترک نہ کرے۔ پھر عیاش کو دھوپ میں باندھا ہوا ڈال دیا
اور ان مصیبتوں میں مبتلا ہو کر عیاش نے ان کا کہا مان لیا اور اپنا دین ترک کر دیا تو حارث بن زید نے عیاش کو ملامت کی اور کہا تو اسی دین پر تھا، اگر یہ حق تھا تو نے حق کو چھوڑ دیا، اور اگر باطل تھا تو باطل دین پر رہا۔ یہ بات عیاش کو بڑی ناگوار گزری اور عیاش نے کہا کہ میں تجھ کو اکیلا پاؤں گا تو خدا کی قسم ضرور قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد عیاش اسلام لائے اور انہوں نے مدینہ ہجرت کی، اور ان کے بعد حارث بھی اسلام لائے اور ہجرت کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، لیکن اس روز عیاش موجود نہ تھے، نہ انہیں حارث کے اسلام کی اطلاع ہوئی۔ قبا کے قریب عیاش نے حارث کو دیکھ پایا اور قتل کر دیا، تو لوگوں نے کہا کہ عیاش تم نے بہت برا کیا، حارث اسلام لا چکے تھے۔ اس پر عیاش کو بہت افسوس ہوا اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا اور کہا کہ مجھے تا وقت قتل ان کے اسلام لانے کی خبر ہی نہ ہوئی۔ اس پر یہ آیا کریمہ نازل ہوئی۔ یہ اللہ کے یہاں اس کی توبہ ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے۔ مسلمان کو عمدن قتل کرنا سخت گناہ اور اشد کبیرہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کا ہلاک ہونا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل ہونے سے ہلکا ہے۔ پھر یہ قتل اگر ایمان کی عداوت سے ہو یا قاتل اس قتل کو حلال جانتا ہو تو کفر بھی ہے، تو یہ کفر بھی ہے۔ فائدہ: خلود مدت دراز کے معنی میں بھی مستعمل ہے، اور قاتل اگر صرف دنیاوی عداوت سے مسلمان کو قتل کرے اور اس کے قتل کو مباح نہ جانے جب بھی اس کی جزا مدت دراز کے لیے جہنم ہے۔ فائدہ: خلود کا لفظ مدت طویلہ کے معنی میں ہوتا ہے تو قرآن کریم میں اس کے ساتھ لفظ ابد مذکور نہیں ہوتا، اور کفار کے حق میں خلود بمعنی دوام ہمیشگی آیا ہے تو اس کے ساتھ ابد بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ شان نزول: یہ آیت مقیس بن سبابہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اس کے بھائی قبیلہ بنی نجار میں مقتول پائے گئے تھے اور قاتل معلوم نہ تھا۔ بنی نجار نے بحکم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیت ادا کر دی۔ اس کے بعد مقیس نے باغوائے شیطان ایک مسلمان کو بے خبری میں قتل کر دیا اور دیت کے اونٹ لے کر مکہ کو چلتا ہو گیا اور مرتد ہو گیا۔ یہ اسلام میں پہلا شخص ہے جو مرتد ہوا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کا بھی ایمان محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں دے۔ اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب۔ اے ایمان والو، جب تم جہاد کو چلو تو تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں، یا جس میں اسلام کی علامت و نشانی پاؤ اس سے ہاتھ روکو، اور جب تک اس کا کفر ثابت نہ ہو جائے اس پر ہاتھ نہ ڈالو۔ ابو داؤد و ترمذی کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ فرماتے حکم دیتے کہ اگر تم مسجد دیکھو یا اذان سنو تو قتل نہ کرنا۔ مسئلہ: اکثر فقہا نے فرمایا کہ اگر یہودی یا نصرانی یہ کہے کہ میں مومن ہوں تو اس کو مومن نہ مانا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے عقیدہ ہی کو ایمان کہتا ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے، جب بھی اس کے مسلمان ہونے کا حکم نہ کیا جائے گا جب تک وہ اپنے دین سے بیزاری کا اظہار اور اس کے باطل ہونے کا اعتراف نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی کفر میں مبتلا ہو اس کے لیے کفر سے بیزاری اور اس کو کفر جاننا ضروری ہے۔ تم جیتی دنیا کا اسباب چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہتری غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، یعنی جب تم اسلام میں داخل ہوئے تھے تو تمہاری زبان سے کلمہ شہادت سن کر تمہارے جان و مال
محفوظ کر دیے گئے تھے اور تمہارا اظہار بے اعتبار نہ قرار دیا گیا تھا، ایسا ہی اسلام میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تمہیں بھی سلوک کرنا چاہیے۔ شان نزول، یہ آیت مرداس بن نہیک کے حق میں نازل ہوئی جو اہل فدق میں سے تھے اور ان کے سوا ان کی قوم کا کوئی شخص اسلام نہ لایا تھا۔ اس قوم کو خبر ملی کہ لشکر اسلام ان کی طرف آ رہا ہے تو قوم کے سب لوگ بھاگ گئے مگر مرداس ٹھہرے رہے۔ جب انہوں نے دور سے لشکر کو دیکھا تو بہیں خیال کے مبادہ ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر مسلم جماعت ہو، یہ پہاڑ کی چوٹی پر اپنی بکریاں لے کر چڑھ گئے۔ جب لشکر آیا اور انہوں نے اللہ اکبر کے نعروں کی آوازیں سنی تو خود بھی تکبیر پڑھتے ہوئے اتر آئے اور کہنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، السلام علیکم۔ مسلمانوں نے خیال کیا کہ اہل فدق تو سب کافر ہیں، یہ شخص مغالطہ دینے کے لیے اظہار ایمان کرتا ہے۔ بیں خیال اسامہ بن زید نے ان کو قتل کر دیا اور بکریاں لے آئے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے تو تمام ماجرا عرض کیا۔ حضور کو نہایت رنج ہوا اور فرمایا، تم نے اس کے سامان کے سبب اس کو قتل کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو حکم دیا کہ مقتول کی بکریاں اس کے اہل کو واپس کریں۔ پھر اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو اسلام پر استقامت بخشی اور تمہارا مومن ہونا مشہور کیا، تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے تاکہ تمہارے ہاتھ سے کوئی ایماندار قتل نہ ہو۔ بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ برابر نہیں وہ مسلمان کے بے عذر جہاد سے بیٹھ رہے ہیں اور وہ کہ راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ اس آیت میں جہاد کی ترغیب ہے کہ بیٹھ رہنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ مجاہدین کے لیے بڑے درجات و ثواب ہیں اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ بیماری یا پیری یعنی بڑھاپے و ناطاقتی یا نابینائی یا ہاتھ پاؤں کے ناکارہ ہونے اور عذر کی وجہ سے جہاد میں حاضر نہ ہوں، وہ فضیلت سے محروم نہ کیے جائیں گے اگر نیت صالح رکھتے ہوں۔ حدیث بخاری میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت فرمایا، کچھ لوگ مدینہ میں رہ گئے ہیں، ہم کسی گھاٹی یا آبادی میں نہیں چلتے مگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں عذر نے روک لیا ہے۔ اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا کیا۔ جو عذر کی وجہ سے جہاد میں حاضر نہ ہو سکے اگرچہ وہ نیت کا ثواب پائیں گے، لیکن جہاد کرنے والوں کو عمل کی فضیلت اس سے زیادہ حاصل ہے۔ اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ اس کی تفسیر میں ہے، جہاد کرنے والے ہوں یا عذر سے رہ جانے والے۔ اور اللہ نے جہاد والوں کو بغیر عذر کے بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب سے فضیلت دی ہے، اس کی طرف سے درجے اور بخشش اور رحمت۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے جنت میں 100 درجے مہیا فرمائے، ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جیسے آسمان و زمین میں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کاہے میں تھے؟ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ شان نزول، یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے کلمہ اسلام تو زبان سے ادا کیا مگر جس زمانہ میں ہجرت فرض تھی اس وقت ہجرت نہ کی، اور جب مشرکین جنگ بدر میں مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے گئے تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوئے اور کفار کے ساتھ ہی مارے بھی گئے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ کفار کے ساتھ ہونا اور فرض ہجرت ترک کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔
کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ پلٹنے کی۔ مسئلہ، یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ جو شخص کسی شہر میں اپنے دین پر قائم نہ رہ سکتا ہو، وہ یہ جانے کہ دوسری جگہ جانے سے اپنے فرائض دینی ادا کر سکے گا، اس پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے جو شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو، اگرچہ ایک بالشت ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے جنت واجب ہوئی اور اس کو حضرت ابراہیم اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ مگر وہ جو دبا لیے گئے مرد اور عورتیں اور بچے، جنہیں نہ کوئی تدبیر بن پڑے زمین کفر سے نکلنے اور ہجرت کرنے کی، نہ راستہ جانے، تو قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف فرمائے، کہ وہ کریم ہے، اور کریم جو امید دلاتا ہے پوری کرتا ہے، اور یقیناً معاف فرمائے گا، اور اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا، وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا۔ اور جو اپنے گھر سے نکلا، شان نزول، اس سے پہلی آیت جب نازل ہوئی تو جندہ بن دمرۃ اللیثی نے اس کو سنا۔ یہ بہت بوڑھے شخص تھے، کہنے لگے کہ میں مستثنیٰ لوگوں میں تو ہوں نہیں، کیونکہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچ سکتا ہوں۔ خدا کی قسم، مکہ مکرمہ میں اب ایک رات نہ ٹھہروں گا، مجھے لے چلو۔ چنانچہ ان کو چارپائی پر لے کر چلے۔ مقام تنعیم میں آ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ آخر وقت انہوں نے اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا، یا رب، یہ تیرا اور یہ تیرے رسول کا، میں اس پر بیعت کرتا ہوں جس پر تیرے رسول نے بیعت کی۔ یہ خبر پا کر صحابہ کرام نے فرمایا، کاش وہ مدینہ پہنچتے تو ان کا اجر کتنا بڑا ہوتا۔ اور مشرک ہنسے اور کہنے لگے کہ جس مطلب کے لیے نکلے تھے وہ نہ ملا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا، وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا۔ اور جو اپنے گھر سے نکلا، اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتا، پھر اسے موت نے آ لیا، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ پر ہو گیا۔ تفسیر، اس کے وعدے اور اس کے فضل و کرم سے، کیونکہ بطریق استحقاق کوئی چیز اس پر واجب نہیں، اس کی شان اس سے عالی ہے۔ مسئلہ، جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو پورا کرنے سے عاجز ہو جائے، وہ اس طاعت کا ثواب پائے گا۔ مسئلہ، طلب علم، جہاد، حج، زیارت، طاعت، زہد و قناعت اور رزق حلال کی طلب کے لیے ترک وطن کرنا خدا اور رسول کی طرف ہجرت ہے۔ اس راہ میں مر جانے والا اجر پائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ماشاء اللہ۔ 100 آیات مبارکہ آج کے سبق میں سورہ نساء کی مکمل ہوئی ہیں، اور اس پارے کے 11 رکوع بھی مکمل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔